ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، اہل عشق و محبت و صدق و صفا، آپ تمام محبت والے جو جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں جامع مسجد قدسیہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذات سے تعلق کو جوڑنے کے لیے اور اپنی روحوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے نفوس کی صفائی کرنے کے لیے اور اپنی دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے، تاکہ ہم جمعۃ المبارک کے اس درس اور اجتماع سے جہاں برکتیں، رحمتیں اخروی سمیٹ کر جائیں، وہاں یہیں پر اس درس کے نتیجے میں اپنی اس دنیا اور عملی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکیں. تھوڑی سی آواز کنٹرول کر دیں، سٹی ہے تھوڑی سی معمولی سی بس. تو عرض کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں سورہ الحجرات ہماری 21ویں نشست آج کی ہے. گزشتہ جمعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت اور حرمت پر نوکری کرنے کی ہم سب کو سعادت حاصل ہوئی، اور آج بھی وہی سعادت ہے، مگر اس کا رخ بدلا ہے، جذبہ نہیں بدلا. اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کو میں کیٹاگوریکل بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہوتا ہے، اس میں ایڈٹ نہیں ہوتا. جیسے کیمرہ ٹی وی لائیو جاتا ہے، یہ بھی لائیو جاتا ہے. تو پوری دنیا سے بہت ساری میسیجز، کالز ریسیو ہوئی مجھے باقاعدہ، جنہوں نے کہا کہ آپ نے نوجوان لڑکوں کی بالخصوص جو کالجز یونیورسٹیز کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سوال یورپ والے، کہ یہ سوال ہم سے سب سے زیادہ کیا جاتا رہا تاجدار کائنات کی تعدد ازواج کے اوپر. تو وہ جو کچھ کہہ رہے تھے میں اس پر نہیں جا رہا، مگر اتنا کہوں، وہ کہتے تھے ہمارا وہ سوال بھی رفع ہو گیا اور ہمیں پتہ لگا واقعی سرکار ہر لحاظ سے رب کے حبیب ہیں. میں مختصر صرف یعنی وہ ہیں، سمجھتے ہیں، مگر بتایا نا تشکیک جب شک آ جائے. اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر اب آوازیں اٹھی ہیں اور بدبختوں نے وہ ادھر گھر بھی گرائے ہیں، جنہوں نے سرکار کے نام، بیٹی ہے اس کا گھر گرا دیا ہے، نوجوان بچی ہے، ایمان فاطمہ صاحب نام ہے ان کا، وہ بڑی وہاں پر. اور یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ساری سازش اس لیے ہے تاکہ امت مسلمہ کی رگ و پے سے تاجدار کائنات کی محبت کو ختم کر دیں. مگر یاد رکھیں یہ محبت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، مگر اس میں ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے تاجدار کائنات سے روشناس کروائیں.
جس طرح ہم اسکول بیچتے ہوئے انجینئرنگ، یونیورسٹی، میڈیکل، بزنس، کامرس، کاروبار، آپ کا بیٹا اگر کام بھی کوئی نہ کرے اور اپنے ابا جی کا بھی کاروبار نہ سنبھال سکے، لائق آدمی ہوگا نہ لائق آپ کے نزدیک؟ نہ کو اپنے جوگا رہا نہ وراثت سنبھال سکے، اسی طرح سب کچھ سنبھال لیا اگر سرکار کی محبت کی وراثت نہ مل سکی، سرکار کے عشق کی وراثت اگر اسے نہ ملی، جو ہمارا ترا ہے، جو نسل در نسل چلتا ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیسے اعمال ہو، مگر قبر میں، آج یہ موضوع بھی لاؤں گا، قبر میں رب اور حبیب اس لیے راضی ہو جائے کہ یہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر آیا ہے جو میرے اور میرے نام پر واری واری جانے والے، یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، اور وہ حضور کی محبت کا حب جو ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور جو ہمارا ایمان کا جان اور روح ہے، کیونکہ ایمان کی جان ہی ذات مصطفیٰ ہے، اس سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق رکھے۔ اللہ ہم سب کو کرم والا رکھے۔ موضوع تاجدار کائنات کا اس امت سے جو زندہ تعلق ہے، اس تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ آیت نہیں، ایک ڈھارس ہے، ایک بڑا ہمت بندھانے والا جملہ ہے، ایمان کی تر و تازگی کا جملہ ہے۔ جیسے کہا جا رہا ہو جو کچھ بھی ہو جان لو تم میں اللہ کا رسول ہے، یعنی رسول ہے تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، اور رب نے یہ طاقتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب اس امت کے ساتھ زندہ تعلق کا ثبوت رب نے رکھا ہے، اور اس کا تعلق کا ثبوت جب اس دنیا سے بندہ کٹ جاتا ہے، جسم روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اس کیفیت میں انسان قبر میں جاتا ہے۔ اس قبر کو برزخ کہتے ہیں، یعنی اس جو زندگی وہ شروع ہوتی ہے، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، یہ موت ایک دروازہ ہے جو نئی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ ہمارے زندگی ختم نہیں ہوتی، موت ختم ہو سکتی ہے، زندگی ہمارے ہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ہم تو موت کا مطلب ختم ہونا سمجھتے ہیں، وہ موت ہمارے نزدیک وہ چیز ختم ہے، مگر اس زندگی کی حیت بدل رہی ہے۔ میں آپ کو اس کو سائنس کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایسے پانی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع، گیس۔ سائنس بنیادی چیزیں پڑھتے تھے ہم جب 5ویں 6ٹھی کلاس میں، تو ٹھوس، مائع، گیس کی اصل پانی ہے۔ پانی کی ٹھوس شکل برف ہے، مائع شکل گیس ہے، نہیں، مائع شکل پانی ہے، اور اس کی بخاراتی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، جب بخارات گیس بن جاتی ہے وہ گیس ہے ہوا کی صورت میں۔ اصل پانی ہے، H2O ہی ہے، مگر برف کی خصوصیات مائع کی نہیں ہوتی، مائع کی خصوصیات گیس کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس زندگی کی خصوصیات برزخ جیسی نہیں ہوتی۔ یہاں بھوک لگتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، حاجت مندی آتی ہے، سارا کچھ ہے، وہاں پر اس سے پاک ہے، مگر زندگی ہے جو یہاں کا رزق ہے وہاں کا نہیں ہے، اور جو وہاں کا رزق ہے وہ یہاں کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہاں اور اس کے رزق میں فرق ہے؟ فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود جب فرما دیا، اور شہداء کے بارے میں قرآن میں آیا، رب نے فرمایا وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ ہمارے شعور سے مبرہ رزق ہے۔ اس رزق کا تعلق
اس رزق سے نہیں ہے، یہ گندم کی روٹی سے نہیں ہے، سالن سے نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا فَنَبِيُّ الْحَيُّ وَيُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے اور رزق دیا جاتا رہے گا۔ یہ رزق کا ہونا بتا رہا ہے رزق ایک طرح اس جہاں کا نہیں ہوتا جو اس جہاں کا ہوتا ہے، اور جو اس جہاں کا ہے وہ اس جہاں کا نہیں، سوائے تاجدار کائنات کے۔ تاجدار کائنات کو وہ رزق جو برزخ میں جا کے ملتا ہے، رب نے اپنے حبیب کو یہی عطا فرمایا۔ یہ ایسے ایک نقطہ نصیب ہوا کہ اسی لیے تو حضور فرماتے تھے، روزے وصال کے روزے رکھتے تو فرماتے ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، حتیٰ کہ صحابہ دیکھتے تھے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ تو رزق میں فرق ہونا بتاتا ہے زندگیوں میں بھی فرق ہے۔ اصحاب کہف والے 309 سال تک غار میں لیٹے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک لیٹے رہے، نہ داڑھی بڑھی، نہ کپڑے بڑھے، نہ کپڑے پھٹے، تغیر زمانی نے ان پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے لگ پڑے کتنی دیر سوئے ہیں؟ کوئی لگتا ہے کوئی ایک دن۔ 309 سال تک سوتے رہے، اٹھے تو داڑھی بھی تازہ، کپڑے بھی تازہ، اور جیسے اس دنیا میں آئے تو یہاں کی ضروریات شروع ہو گئی، یار روٹی لے کے آؤ بھوک بڑی لگی ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جس زمانے، جس دور، جس وجہ سے آتا ہے اس دور کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح برزخ، اب برزخ کی اپنی زندگی ہے، کئی پانی میں ڈوب گیا مگر برزخ کی زندگی ہے، جل گیا مگر برزخ کی زندگی موجود ہے۔ وہ برزخ کی زندگی کیا خبر دیتی ہے؟ اس کی کامیابی کا معیار، جہاں پر پیارے سے پیارے اگر اولاد ہو، اپنے اقارب، ماں باپ، رشتہ داروں کو خود قبر تک تو لے جا سکتی ہے، مگر آج تک دیکھا ہے کہ کسی جانے والے کے ساتھ زندہ بھی قبر میں لیٹ جائے؟ دیکھا ہوتا ہے اسے؟ شرعی طور پر جائز ہے؟ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اولاد سے پیارا بھی کون؟ ماں باپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اولاد اس کو دفن کر کے آتے ہیں، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جو ماں بڑی تکلیفوں کے بعد اس بچے کو، بیٹی کو دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے، مگر وہ بھی قبر میں ساتھ بولیے نہیں جاتی۔ اب جہاں پر سارے دنیا کے رشتے کٹ گئے، وہ جملہ مجھے لگتا بڑا عجیب ہے، جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس کے لواحقین خاص بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، لوگوں کو کہتے ہیں اے اودا موبائل جے، اے اودا پرس جے، اے اودی الماری کی چابیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کو سنبھالیں، اور خود یقین جانیے اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ خبر ملی کہ کفن کی جیب نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں پر نہ مال کام آ رہا ہے، نہ دولت کام آ رہی ہے، نہ سفارش کام آ رہی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اس نے ظاہراً نظر نہیں آ رہی، مگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کر دی، وار دی۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کچھ لے کر جا رہا ہے، مگر جہاں پر اس کا تعلق ختم ہوا، قبر میں پہنچا، قبر میں بھی امت کا مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹا نہیں، وہاں بھی رب نے اپنے حبیب کی پہچان کو رکھا ہے کہ حبیب جو تجھے پہچان جائے گا اسے معافی مل جائے گی، اور حضور کا امت سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حدیث مقدسہ کو اس رخ اور زاویے سے لیں کہ امت کا تعلق ٹوٹا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ جب بندے کو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے تدفین کر کے لوٹتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی اس کی سماعت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا نا اس زندگی کا اطلاق اس زندگی جیسا، لیکن زندگی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تو رب باری تعالی
موت کو بھی ایک مینڈے کی صورت میں لائے گا اور جنتیوں دوستوں کو منڈیروں پر بلا کر وہاں پر بکرے اور مینڈے کی صورت میں اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی، اب جو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ پتہ لگا موت ختم ہو سکتی ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی سائنس کی بڑی چیزیں پتہ لگتی ہیں، وہ کوئی شیشوں میں بند کر کے کہتا ہے روح کیسے نکلتی ہے، کوئی کیسے نکلتا ہے، وہ تو بتا دوں لطافت کو لطیف جانتا ہے، اور جسے وہ لطیف عطا کر دے کہ لطف کیا ہے وہ جانتا ہے۔ بس اس کو سمجھو والنازعات غرقا۔ رب فرماتا ہے ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جانوں کو سختی سے نکالتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو محبوبوں کی جانوں کو یوں میری بارگاہ میں لاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کے ہیں۔ اب جب بندہ آواز جوتوں کی سن رہا ہے تو پتہ کیا لگ رہا ہے؟ پتہ لگا مردے کی سماعت عام سماعتوں سے بڑھ گئی ہے۔ اگر عام مردہ جوتوں سے پہچان لیتا ہے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے، بس اس کو پرے کر دے، تو پھر آقا علیہ السلام کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی بارگاہ کا عالم۔ بس میں اشارہ کہ امت سے تعلق ٹوٹا نہیں۔ میں نے اب تک سارے سیکوینس میں گفتگو کی، پیچھے بھی مضامین، وہ شفاعت کی بات، امت قبر زیارت حضور کی کر رہے، شفاعت حضور، وہ سارا سیکوینس لے کر آئے۔ تو فرمایا اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کہتے ہیں اس شخص، اور ایک ہی سوال بخاری بھی شریف میں آیا ہے، یہ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں، یاد رہے۔ باقی کتب میں 3 سوال آئے ہیں، وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تاجدار کائنات کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، مکین گنبد خضرا کی چہرے کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت کروا کے امتی سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندے یہ بتا اب حضور کو تک کر کیا کہتا ہے، یہ نہیں تو دنیا میں حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ کانا یکون، جب کانا ماضی مضارع پر آ جائے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اسی لیے فرمایا آج ان کو ماننے کا زمانہ ہے۔ تو جب وہ تاجدار کائنات کی بات آتی ہے، یوں بھی جملے آتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا بتا تو صحیح، یہ کہتا تھا ہم جیسے ہیں، یا کہ یہ کہتا تھا کوئی مثل نی ڈھولن دی، چپ کر میرا نہیں ایتھا جان یوں بولن دی، کیونکہ مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہن مدبریاں، ایسی صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ کیا کہا کرتا تھا؟ میں آپ کو منظر بتانا چاہتا ہوں، قبر کا منظر کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے اور تاجدار کائنات کی زیارت ہوگی، خدا کی قسم حضور کی زیارت ہوگی، تاجدار کائنات کی زیارت ہوگی، وہاں سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح بخاری میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اچھا اس سے پہلے یہ یاد رکھیں باقی کتب میں 3 سوال ہیں، بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے، کون سا؟ بس یہ بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔
پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک، انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان خفیفتان تک 7 مرتبہ قبر کی حدیثوں میں ایک ہی سوال آیا، بس یہ بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں امام بخاری کا عقیدہ بھی آ گیا۔ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ رب کو وہی جانتا ہے جو مصطفیٰ کو مانتا اور پہچانتا ہے، وہی دین کو پہچانتا ہے جو تاجدار کائنات کو پہچانتا ہے، جو دین کو جانے اور مصطفیٰ کو نہ جانے، جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ ہو، جسے معرفت مصطفیٰ نہ ہو، جسے ادب مصطفیٰ کی چاشنی نہ ملی ہو، جس کے پاس تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، جو عشق مصطفیٰ کی اندر سرگردہ رہنے والا نہ ہو، اسے کبھی بھی یہ قبر جنت کا باغ نہیں بن سکتی۔ اب زیارت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ امتی کہیں دفن ہو، وہیں سے تاجدار کائنات کے چہرے کی زیارت کروائی جاتی ہے، وہیں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، لوگوں ذرا تصور تو کرو، چشم تصور کرو، جن کا نام لینے میں اتنا لطف آتا ہے، وہ قبر جہاں سب پیارے رشتہ دار، قرابت دار، اولادیں، ماں باپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تاجدار کائنات وہاں بھی اپنے امتی کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر امتی کو زیارت ہو، وہ کہیں دفن ہو، وہاں سے تاجدار کائنات کو تک سکتا ہے۔ کیا یہ طاقت رب نے اپنے حبیب کو نہیں دی کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کے احوال و ذات کو تک سکے؟ دوسرا، آقا علیہ السلام کا جسم اصلی تو مدینہ پاک میں ہے، مگر جسم مثالی، جیسے سمجھیں اس بات کو بس سمجھانے کے لیے، بھائی پاکستان ٹیلی ویژن سے پی ٹی وی ہمارے پاس ہیں، بہت سے پروڈیوسر ساتھی ہمارے پاس جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں، موجود بھی ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے۔ ساتھی بات ہے، پہلے ریڈیو کو سمجھے، ریڈیو کیا تھا؟ ریڈیو ایک سٹیشن سے بولا جاتا ہے اور جس کی فریکوینسی سیٹ ہوتی جاتی تھی ریڈیو پر، وہ اس پر ریڈیو سنتا ہے، اور ریڈیو کو ریڈوا بھی کہتے تھے شاید۔ اچھا، اس سے آگے ترقی ہوئی، ہائے کہ ایک جگہ ہو کر بندہ اتنی جگہ نظر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سائنس بتا سکتی ہے تو مصطفیٰ میں بتاتا ہوں۔ اب وہاں سے پی ٹی وی سے یا کسی ٹیلی ویژن، نجی ٹیلی ویژن سے ایک وہاں سے پروگرام چل رہا ہے، بندہ ایک جگہ بیٹھا ہے مگر نظر پوری دنیا میں آ رہا ہے، جس کی فریکوینسی سیٹ ہو گئی ہے۔ بس لوگوں، جس کی فریکوینسی مصطفیٰ سے سیٹ ہو گئی، جس کی فریکوینسی حضور کے مدینے سے سیٹ ہو گئی، جس کی فریکوینسی میں عشق ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، عقیدت ہے اور تعبیر اور اتباع ہے، اطاعت ہے، حضور کی نوکری اور ملنے کا، جس کی یہ فریکوینسی سیٹ ہو گئی، رب وہ حضور، وہ بندہ کہیں بھی ہو، وہ وہیں سے حضور کو دکھا دے گا۔ یہ اور دوسرا، جسم مثالی کے ساتھ بندہ ایک جگہ ہو کر کئی جگہ نظر آ سکتا ہے۔ بندہ تو بیٹھا ہے لاہور، نظر آ رہا ہے لندن، نظر آ رہا ہے شکاگو، نظر آ رہا ہے نیو یارک، نظر آ رہا ہے روس، نظر آ رہا ہے چین میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب بندہ ایک جگہ ہے، نشریات ہر جگہ جا رہی ہیں، تو اس کی نشریات کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے ساری کائنات کو نشر کیا جا رہا ہے؟ اس کا عالم، میں تو سائنس اور لاجیکل وے سے بات کر رہا ہوں، کوئی میں نے بات عقل سے آ رہی نہیں کی۔ یہ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنی میرے محبوب پر عقیدہ اور مضبوط ہوگا، اور مضبوط ہوگا۔ اب جس میں مثالی کے ساتھ آقا علیہ السلام تشریف لاتے، اعلی حضرت نے بیان فرمایا اس کو، آپ نے الوصایا شریف حضور سیدی اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ القادری الحنفی، آپ کو یہ بھی بتا دوں میں سیدی اعلی حضرت کا پوتا شاگرد ہوں۔ میرے شیخ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی سے پڑھے ہیں اور میں ان سے پڑھا ہوں۔ میرے شیخ علامہ معراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والوں کے شاگرد ہیں، اور مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، سندن شاگرد ہوں۔
یہ مالک کا احسان ہے، ہماری اوقات نہیں۔ میں آپ کو کبھی اپنی سند حدیث موقع، مجھے شرم آتی ہے ورنہ بتاؤں کہ ہمیں کی آپ نے یہ حضرت محی الدین ابن عربی کا نام سنا ہے؟ بولیے، سنا ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ شیخ اکبر کا، میں شیخ اکبر کا سندن پوتا شاگرد ہوں، میرے پاس سند ہے کہ ان کی حدیث کی سند مجھ تک آئی ہے اور مجھے اجازت حدیث ملی ہے۔ وقت نہیں، امام بخاری کا سندن شاگرد ہوں میں یہ بات آپ کو صرف تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رسول کا کرم ہے، وہ جس سے چاہے نوکری لے لے۔ وقت نہیں، اب عرض کر رہا ہوں، الوصایا شریف میں سیدی اعلی حضرت نے خود لکھوایا اور فرمایا، لوگوں جب دنیا سے جاؤں میری قبر کو 6 فٹ گہرا کھودنا۔ پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میرے آقا احمد رضا کی قبر میں آئیں، ساری زندگی، اعلی حضرت کا جملہ بڑا پیارا، فرماتے لوگ جب آپ حضور کی ناموس کا، عقیدے کا دفاع کرتے، لوگ تان کرتے، ان کی کردار کشی فرما کرتے، تو اعلی حضرت فرماتے چلو جب تک میری کردار کشی کرتے رہیں گے تب تک ان کے قلم سے میرے آقا کی عزت و حرمت محفوظ رہے گی۔ کہو اور کہو، میری وجہ سے سرکار کی عزت تو محفوظ رہے گی نا، میں ڈھال بن جاؤں گا، یہ نوکری میرے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا باعث بنے، اور جب آقا آئیں تو میں کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ۔ یہ عقیدہ عشق ہے ہمارا، یہ عقیدہ محبت ہے، یہ تعلق ہے جو تاجدار کائنات کا اپنی امت سے ختم۔ بولیے ٹوٹا؟ اگر ٹوٹ جاتا تو قبر میں کام نہ آتا۔ اب یہ بھی بتاتا ہوں، جب امتی دیکھتا ہے حضور کو تو بخاری شریف میں آتا ہے اور سیاستہ میں حدیثیں ہیں، یوں پکارتا ہے، ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، جیسے کہتا ہے وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ میرے تاجدار کائنات ہیں، اور کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، ارے یہ اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں۔ جیسے وجد میں آ جاتا ہے، 3 مرتبہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہوا محمد، ہوا محمد، ہائے ہوا محمد، وہ میری سرکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری سرکار ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور 2 حادثہ کر دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل، آپ نے سرکار سے پوچھا، سرکار قبر میں میرے دنیا والے حواس واپس آ جائیں گے کیا؟ دنیا والے حواس واپس آ جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، دنیا والے حواس واپس آ جائیں گے، مگر جس کی، اور فرمایا جب حضرت فاروق اعظم نے سنا، کہا سرکار پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں فرشتے کا منہ کنکر سے بھر دوں گا۔ یہ جچتا ہے حضرت فاروق اعظم کو، یعنی اس کا منہ بند کر دوں گا اور کہوں گا مجھ سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور فرمایا یاد رکھو جس طرح دجال کی صورت میں آزمائش ہے، میری پہچان بھی اسی طرح کی آزمائش ہوگی، مگر جس کا تعلق ہوگا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر تعلق ہوا دنیا سے، تعلق ہوا مال سے، تعلق ہوا ہوس سے، تعلق ہوا حرص سے، تعلق ہوا لالچ سے، تعلق ہوا غیبت سے، تعلق ہوا دوسروں کی جھوٹی گواہی دینے پر، ظلم کرنے پر، کیا خیال ہے زبان کھل جائے گی؟ کیا خیال ہے پہچان مصطفیٰ مل جائے گی؟ جو آقا کی امت پر ظلم کرنے والا ہو، ستم کرنے والا ہو، زیادتی کرنے والا ہو، اور اچھے اخلاق اور ماحول دوسروں کا حق غصب کرنے والا ہو، کیا ایسے کو قبر میں حضور کی پہچان مل جائے گی؟ نہیں، یہ جو نیکی کی کوشش ہے، یہ خیر کی کوشش ہے، یہی آقا سے ملاقات اور وہ پہچان عقیدت جو حضور سے ہوگی وہی اصل میں پہچان مصطفیٰ کی وجہ بنے گی۔ یاد رکھیے گا۔ اور اسے کہا جائے گا اگر تو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم تھا۔ اور پھر
مگر جب پہچان لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. جنت کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گیسٹ ہاؤس بن جائے گا اس کی قبر. ہائے ہائے، ریسٹ ہاؤس بھی اور گیسٹ ہاؤس بھی، جنت کی ریسٹ ہاؤس. اللہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا 70 ہاتھ اللہ اس کی قبر کھول دے گا. ہائے ہائے، ورنہ دوسری طرف قبر ایسے دبا کر پسلی پسلی میں جوڑ دے گی. استغفر اللہ العظیم. مالک تیرے اور تیرے حبیب کا واسطہ، ہم تیری سختی کے قابل نہیں ہیں. ہم سے تو یہ 2 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جلدی ٹھنڈی ہوا زیادہ چل پڑے وہ برداشت نہیں ہوتی، قبر کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے. مالک تاجدار کائنات کے صدقے. تو پھر جو نہیں پہچان سکے گا وہ کہے گا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. جملہ سنیں، یہ کہے گا تو اسے کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا. اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا. حدیث کے لفظ ہے، وہ شدت تکلیف سے چلائے گا، سوائے جنات کے اور انسانوں کے ہر جانور قرب و شے کی چیز اس کی چیخیں سنے گی. یہ تاجدار کائنات کی محبت اور امت کے ساتھ تعلق ہے. اور آخری جملہ، کچھ کو یہاں بھی آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اب اس میں لمبی فہرست ہے، مگر میں حضور غوث پاک کی بات ختم کر کے اجازت چاہ لیتا ہوں. اسی پر آپ پھر اگلا مضمون ہم اس سے لے لیں گے، اس پر اختتام کر لیں گے. میرے ذہن میں تھا یہ مضمون رکھوں گا، وقت ختم ہو گیا. بارش بھی ہوئی، اس کے باوجود آپ لوگ آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت اور خیر والا رکھے. تو حضور غوث پاک ایک دن خطاب فرما رہے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا صاحب نے بھی سرکار کی زیارت فرمائی. چلیں یوں لے لیں، حضرت خواجہ امین الدین چشتی اجمیری بھی، یہ حضوری والے لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے قبلہ درست کروا کے کعبۃ اللہ میں یہیں سے نماز پڑھا دیں. وہ چھوٹے لوگ ہوں گے؟ آج بھی جہاں پر دنیا کا بدماش بدترین آدمی بھی جائے، ٹوپی رکھ لے، داتا صاحب کو چل لے، قرآن پڑھنا، وہاں جا کے بھی وہ حیا کرے. ابھی قبر میں ہے تو رب نے یہ حیا کا عالم ان کا رکھا ہے، تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ برے سے برا، داتا صاحب جا رہے، گال نہیں کرنی، برا نہیں، میں سرکار دی سر حضور فیض عالم کی بارگاہ. بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے یہ کرم نہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے. اور ایک اور بہت بڑا وقت کے ولی حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک خطاب سنتے سنتے شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. خطاب سنتے سنتے سو گئے، اور حضور غوث پاک نے بھی اپنا خطاب بند کر دیا. اور خطاب بند کر کے شیخ علی حیتی کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے. اتنے میں تھوڑی دیر بعد شیخ علی بن حیتی نے آنکھیں کھولی، حضور غوث پاک کو دیکھا تو آپ نے فرمایا خواب میں سرکار کی زیارت کر رہے تھے نا؟ اور حضور غوث پاک کہہ رہے تھے علی حیتی میرے عبد القادر کو مت چھوڑنا. یہ فرمایا. اور وہ بات جو خواب میں شیخ علی حیتی دیکھ رہے تھے، حضور غوث پاک جاگتی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کر رہے تھے. اور اس ادب کی وجہ سے نیچے آ گئے. لوگ جن کی جوڑ اور جن کی فریکوینسی دنیا میں سیٹ ہو گئی، ان کا آج بھی حضور سے تعلق یوں ہی قائم و دائم ہے. وما علیہ الا البلاغ.